صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب وضوء الصبیان، کہ بچوں کے وضو کا بیان۔ ومتى یجب علیہم الغسل، اور ان پر غسل کب واجب ہوتا ہے، والطہور، اور طہارت ان پر کب ضروری ہے، وحضورہم الجماع والعیدین والجنائز وصفوفہم، اور ان کا جماعت میں شامل ہونا، عیدین کی نمازوں میں شامل ہونا، جنائز میں شامل ہونا، یہ کب ان کے اوپر ضروری ہوگا، وصفوفہم، اور ان کا صفوں میں شامل ہونا کب ضروری ہے۔ تو امام بخاری نے اس باب میں یہ تو حکم بیان نہیں کیا کہ بچوں پہ یعنی یہ واجب ہے یا مستحب ہے وضو، غسل، طہارت، تو لیکن احادیث اس میں بیان کر دی ہیں۔ احادیث کو ہم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ جمہور علماء کے نزدیک بلوغت سے قبل بچے پر طہارت واجب تو نہیں ہے، لیکن ولی کو چاہیے کہ اس کو وضو کی تلقین کرتے رہیں تاکہ اس کو طہارت کی اور صفائی کی عادت ہو جائے۔ بہرحال آگے ہم حدیث دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفصیل آتی جائے گی۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 819، اور یہ حدیث حدثنا شعبہ کہتے ہیں قال سمعت سلیمان شیبانی، کہ سلیمان شیبانی سے میں نے سنا، سمعت شعبی، کہ شعبی کہہ رہے تھے، قال اخبرنی میں مرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ مرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا؟ علی قبر منبوذ، کہ ایک الگ تھلگ قبر پہ گیا، ٹھیک ہے، وصفو علیہ، اور اس پہ صف بنائی لوگوں نے۔ فقلت، تو کہا، یا ابا عمر من حدثک ھذا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو عمر آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی؟ قال ابن عباس، تو انہوں نے کہا ابن عباس نے سنائی۔ اس میں مختصر سی حدیث ہے، مطلب یہ ہے کہ امام شعبی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک نماز جنازہ کی امامت کرائی، لوگوں نے صف بنائی، اور وہ جو تھے وہ بھی صف میں شامل تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، اور ان کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اس وقت حضرت ابن عباس جو ہے وہ 13 برس کے تھے، اور یہ واقعہ آپ کی وفات سے 5 سال پہلے کا ہے، گویا اس وقت وہ 7-8 سال کی عمر میں ہوں گے جب یہ واقعہ ہوا۔ تو ایک قبر پہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے یعنی جو جا کے قبر پہ جنازہ پڑھانے والی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تفصیل یہ تھی کہ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن برا بن عمر، ان کا نام تھا، اور ان کی بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو بیماری تھی اس میں موت کی نشانیاں سی نظر آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فوت ہونے پر مجھے بتانا اور تجہیز و تین میں جلدی کرنا۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ اپنے گھر نہیں پہنچے تھے کہ طلحہ بن برا جو تھے ان کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے وفات سے قبل اپنے اہل خانہ سے کہہ دیا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلد دفن کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھانے کی دعوت دے کر تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی اذیت پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش میں پتھر اوپر سے گرانے کی کوشش کرتے، کبھی کھانے کے اندر زہر ملاتے، مختلف قسم کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنی طرف سے یہ وصیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، تو انہوں نے نہیں بتایا۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ رات کا وقت تھا، تاریکی شدید تھی، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی قبر پر گئے اور نماز جنازہ پڑھائی، اور اتنی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تو طلحہ سے ہنستے ہوئے ملاقات کر اور وہ بھی آپ سے ہنستے ہوئے ملے۔ اتنی خوبصورت دعا کی کہ اللہ ان سے خوش ہو اور وہ اللہ سے خوش ہوں، اور یہ ایک آئیڈیل چیز ہے جس کی تمنا ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو اس حدیث سے امام بخاری جو چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں
کہ حضرت ابن عباس اس وقت بچے تھے، اور ایک بچہ جو تھا یہ صف میں بھی شامل ہوا اور نماز جنازہ میں بھی شامل ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی صف میں شمولیت درست ہو گئی، اور انہوں نے وضو بھی کیا ہوگا اور ظاہر طہارت بھی کی ہوگی، تو گویا وضو جو تھا وہ بھی انہوں نے کر لیا اور جنازے میں بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں اس حدیث سے ثابت ہو گئیں کہ بچہ جو ہے وہ جنازے میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور وضو اور طہارت بھی کرے گا۔ غسل کی بات جو ہے وہ آگے آئے گی۔ اگلی حدیث ہے 820، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر ایسے شخص کے لیے، بچے کے لیے جس کو احتلام ہوتا ہے، اس پہ جمعہ کا غسل واجب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ چھوٹے بچوں پر جمعہ کا غسل واجب نہیں، اور ظاہر ہے جب جمعہ کا غسل لازم نہیں تو جمعہ بھی لازم نہیں، پڑھ سکتے ہیں لیکن ابھی فرض نہیں ہوا، اور نہ ہی ان پہ جو جمعہ کا غسل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ جمعہ کا غسل کریں، تو ان پہ یہ بھی واجب نہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا غسل سب کے لیے واجب ہے، یعنی لازم ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک غسل جمعہ جو ہے وہ سنت ہے۔ یعنی واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو بہت زیادہ گناہگار ہوگا، لیکن سنت میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مختلف کتابوں میں 7 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ یہ کتابیں ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اس میں حضرت سمرہ بن جندب سے ہے، ابن ماجہ، طحاوی، طبرانی وغیرہ میں حضرت انس سے، اور باقی کتابوں میں مختلف صحابہ کرام سے یہ حدیث جو ہے یہ بیان کی گئی۔ اس لیے جمہور علماء کا اس حدیث پہ اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے کہ وضو جس نے کیا اس نے اچھا کیا، لیکن اگر غسل کریں تو غسل افضل ہے، اور غسل جو ہے گویا کہ فرض نہیں ہے، البتہ سنت ہے، اور امت میں کثرت سے اس سنت پہ عمل کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں جو امام بخاری بات واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ چھوٹے بچے کے لیے غیر محتلم یعنی جو بھی بالغ نہیں ہوا اس کے لیے غسل جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احتلام جو ہے یہ بلوغت کی علامت ہے، یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بلوغت کی علامت کیا ہے یا عمر کیا ہے، تو اس کو عمر کے ساتھ نہیں کیا گیا، یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے، کہ کسی علاقے میں بہت جلدی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو احتلام شروع ہو جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں دیر سے، اور ایک گھر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ جلدی اس کو پہنچتے ہیں بلوغت کی عمر کو، اور بعد قدر دیر سے پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کی آواز بھاری ہو گئی، داڑھی آنی شروع ہو گئی، اور یعنی گلے کی ہڈی ہوتی ہے لڑکوں کے لیے وہ نکل آتی ہے، اور لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ جو حیض ہے وہ ایک علامت ہوتی ہے بلوغت کی۔ تو لڑکیوں کے لیے لازم ہے کہ جب انہیں بلوغت ہو جائے تو اس کے بعد نماز ان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ لڑکوں کے اوپر بلوغت کے بعد نماز فرض ہے، اور فرض نماز اگر چھٹتی ہے تو اس کو قضا کرنا ہوگا، الا یہ کہ اگر جو قدرتی ناپاکی ہے اس کے اندر وہ قضا نہیں ہوتی، لیکن روزہ جو ہوگا وہ قضا ہوگا تو اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ تو ان چیزوں کا یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم بچے کے لیے غسل جمعہ واجب نہیں، بچے اور بچی دونوں کے لیے جو بالغ نہیں ہے، لیکن یہ کہ واجب جو ہے علماء کے نزدیک سب کے لیے سنت ہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ بچوں کو طہارت کی تعلیم پہلے سے دینی شروع کر دیں، انہیں وضو سکھا دیں، انہیں مسنون غسل سکھا دیں، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو انہیں اس چیز کا علم ہو چکا ہو۔ اور ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو، اور باپوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بلوغت کے مسائل، صفائی کے مسائل، طہارت کے، غسل کے، یہ سب چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ بچے جو ہیں کسی گناہ کا شکار نہ ہوں۔ غسل کی فرضیت کب ہوتی ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور وضو کا صحیح طریقہ، تو نماز فرض ہوگی تو وہ نماز قضا کرنی ہوگی، روزہ اگر فرض قضا ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ رکھنا ہوگا، یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو خود سے سمجھانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی بلوغت کے جو دیگر مسائل ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے یہ چیزیں سمجھائیں۔ ویسے اصولاً تو یہ نظام تعلیم کے اندر شامل ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہمارا نظام تعلیم اسلامی نہیں ہے، تو والدین اور بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو یہ تعلیم دیں، اور ان مسائل کا ہمیں خود بھی علم ہو،
کہ بچوں کے اوپر کون سی چیز جو ہے وہ کب فرض ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔